السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال اور میں ہوں مصباح سے۔ پروگرام کے آغاز میں بات ہوگی ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر برقرار رکھنے کی امید ظاہر کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارتی تسلط کے سامنے نہیں جھکے گا۔ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے طیارے گرائے، لیکن نئی دلی اسے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر بھارت نے ہمیں اکسایا یا حملہ کیا تو رد عمل تیز اور وحشیانہ ہوگا، اس پر بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاک بھارت سیز فائر کے بعد پاکستان اور چین کی پہلی جو اعلیٰ سطح میٹنگ ہے وہ آج ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ چین پہنچ گئے ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن اتحاد کے ساتھ مل کر وزیر اعظم شہباز شریف اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا بھی فیصلہ کیا ہے، اور پروگرام کے آخری حصے میں ڈیبیٹ کریں گے۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات کا جو دوسرا دور ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ 11 نئی جو شرائط ہیں وہ بھی رکھی گئی ہیں۔ استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد پر چھوٹ سمیت وہ شرائط جو عام پاکستانیوں کی زندگی متاثر کر سکتی ہے۔ تمام تر موضوعات آج کی ڈیبیٹ کا حصہ ہوں گے، اور ان پر مدلل گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں احسن ضیاء صاحب، سینئر انالسٹ ہیں، قومی اور بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل السلام علیکم احسن ضیاء صاحب۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو ہے وہ گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، انہوں نے کہا کہ اگر بھارت نے ہمیں اکسایا یا حملہ کیا تو رد عمل تیز اور وحشیانہ ہوگا۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیں، آئی ایس پی آر کی طرف سے جتنی بھی سٹیٹمنٹس آئی ہیں یہ اس میں سخت ترین تھی۔ اس میں دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تیز ترین ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ سخت ترین ہوگا اور وحشیانہ ہوگا ہمارا جو رسپانس ہوگا۔ تو میرے خیال میں کہ یہ بہت واضح طور پر انڈیا کو اور دنیا کو کلیئر کیا گیا ہے کہ دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کریں گے اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہوئی۔ اب اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ جب سے آپ کا یہ ٹروس ہوا ہے، یہ تھوڑا سا اس میں وقفہ آیا ہے، اور ٹرمپ صاحب نے اس کا کریڈٹ بھی لیا ہے کہ میں نے دونوں ملکوں کے درمیان میں سیز فائر کروایا ہے، تو اس کے بعد جو صورتحال یہ ہے کہ انڈین جو لیڈرشپ ہے ان کا وہ جو پاگل پن ہے ابھی تک ختم ہوتا ہمیں نظر نہیں آیا۔ وہ اس کے بعد بھی جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ وہ کسی بھی لمحے یا کسی بھی وقت پاکستان پہ اٹیک کرنے کا وہ اپنا ارادہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان نے پہلے بھی بہت ریسٹورنٹ کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ انڈیا نے کیا کیا تھا۔ ایک تو یہاں خود ہی الزام لگایا، خود ہی منصف بنے اور خود ہی اٹیک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ بچوں کو، عورتوں کو، مساجد پر حملے کیے اور کہا کہ جی دہشت گردوں کے کیمپس ہیں، حالانکہ مساجد تھی جن کے اوپر انہوں نے حملے کیے، یعنی مسلمانوں کا مقدس ترین مقام۔ تو وہاں انہوں نے اس انداز میں یہ سارے اٹیکس کیے کہ جیسے پاکستان جو ہے شاید افغانستان ہے اور یہ جو ہے امریکہ ہیں یا پھر اسرائیل ہے، اور ہم جو ہیں غزہ کے لوگ ہیں۔ یہی آج میرا خیال ہے کہ اس میسج کے اندر جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے شریف صاحب، انہوں نے بہت کلیئر کٹ جو ہے نا اس کا جواب دیا ہے کہ ہمیں آپ اس طرح نہ سمجھو، اور میرا خیال ہے یہ ان کی بہت بڑی بیوقوفی ہوگی، کیونکہ ہمارا جواب بہت پینفل ہوگا اور وہ ڈیپ انسائیڈ انڈیا، اور میرا خیال ہے ابھی انہوں نے دلی تک تو محسوس کر لیا، اس سے پیچھے بھی انہوں نے اس کا درد محسوس نہیں کیا۔ اگر وہ پاکستان کے خلاف کوئی ایسی مہم جو یہ اب دوبارہ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے انڈیا کے جو لیڈرشپ انہیں بھی اس بات کا احساس، اور پوری انڈین قوم کو پتہ چل گیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اٹامک پاور ہیں، اور اس کا جو ہے جواب ہمارا بڑا خوفناک ہوگا، اور پھر ٹھیک ہے دیکھی جائے گی۔ اب ہم تو نہیں جنگ چاہتے، اور یہ بھی ہے کہ ہماری طرف سے تو میرا خیال ہے جو جواب ہے اس میں عام انڈین جو پاپولیشن ہے اس کو اٹیک ہی نہیں کیا گیا، اس کو ٹارگٹ ہی نہیں کیا، جبکہ اس کے برعکس انہوں نے جو پہلا حملہ کیا ہے وہ بچوں، عورتوں اور عام لوگوں پر کیا ہے، سویلینز پہ کیا ہے، جو کہ تمام آپ کے انٹرنیشنل لاز جو ہیں، یعنی مذہبی بات کر لیں، انٹرنیشنل لاز کی بات کر لیں، اخلاقی طور پر بات کر لیں، تمام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے یہ کیا، بڑی میں سمجھتا ہوں بے حسی کے ساتھ اور ہٹ درمی کے ساتھ انہوں نے یہ اٹیک کیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس کا جواب تو پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اس نے دینا ہے، تو جو ہم نے دیا ہے میرا خیال ہے ان کے کان کھولنے کے لیے بھی اور ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے بھی کافی ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو اس وقت بی جے پی کی جو گورنمنٹ ہے ان کو جو انٹرنل پریشرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے گودی میڈیا نے جتنی بھی ہائپ کریٹ کی، ہسٹیریا کریٹ کیا اور وار مونگننگ کی، اس سے تھوڑی دیر کے لیے تو انڈین جو قوم تھی اس کو انہوں نے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اسپیل باؤنڈ کیا، اور ان کا یہ خیال تھا، ان کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ شاید پاکستان جو ہے اس پر اب یہ قبضہ کر لیں گے اور انڈیا کو بہت بڑی طاقت ہے
لیکن جب ان کو زناٹے دار تھپڑ آگے سے پڑنا شروع ہوئے تو پھر انہیں سمجھ آئی، اور ہم نے باقاعدہ یہ زناٹے دار ان کو تھپڑ مارتے ہوئے دلی تک پہنچایا کہ بھئی یہ دلی تمہاری راجدھانی ہے، یہاں تک ہم پہنچا کے آئے ہیں ان کو. تو اب انہیں یہ سمجھ تو آ گئی ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہ اس ٹرانس میں آ گئے تھے کہ جو لیڈرشپ نے انہیں دھوکہ دیا، اور میرا نہیں خیال کہ سارے انڈینز بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے ایک جنگ لگے، کیونکہ یہ وار مونگرنگ جو ہے یا وار ہسٹیریا ہے، اس کے پولیٹیکل جو آپ سمجھیں اس کے ٹارگٹس ہو سکتے ہیں، اس کا کوئی ایک آپ سمجھیں کہ ان کے گولز ہو سکتے ہیں. تو وہ گولز کس کے ہیں؟ وہ مودی سرکار کے تو ہو سکتے ہیں جس میں چند بڈھے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھ کے اس وقت اس خطے کے جو عام جو پاپولیشن ہے ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے ان کا صرف اقتدار دوبارہ سے حاصل کرنا ہے یا اپنی انٹرنل جو کمزوری ہیں اس کو قابو میں لانا ہے. اب چونکہ وہ جو پہلی ان کی ایفرٹ تھی وہ ناکام ہوئی، الٹا وہ پریشر ان پر اور زیادہ بلڈ اپ ہو گیا، اور بھارت کا اگر کوئی تھوڑا بہت آپ سمجھے کوئی عزت بچی ہوئی تھی وہ بھی چلی گئی ہاتھ سے. ایسے سب اتنی ہزیمت اٹھانے کے بعد، اتنی انسلٹ، اتنی بے عزتی کے بعد بی جے پی یا مودی حکومت جو ہے اس کی مقبولیت میں کتنا فرق، اور آئندہ جو انتخابات ہیں اس کے لیے مودی کی مقبولیت ختم ہو گئی، یا اب دوبارہ کچھ وہ اس طرح کی حرکت کریں گے کہ اپنی مقبولیت کو دوبارہ سے بحال کر سکیں؟ دیکھیں ان کی ٹیبل تو ٹرن ہو چکی ہے. اگر آپ کہیں نا الیکشن کی اور پاپولیرٹی کی، تو میرا خیال ہے کہ مودی سرکار جو ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں ہندو توا کی ایک جو سوچ ہے، پوری ہندو توا کی سوچ بھی میں اس کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ اور پلس مودی سرکار اس پاکستان کے ایکشن کے بعد ان کی پاپولیرٹی یا ان کی ایکسیپٹیبلٹی انڈیا کے اندر بری طرح ڈیمیج ہوئی ہے. اور وہ جو پاپولیرٹی آپ اس واقعے سے پہلے دیکھ رہے تھے وہ تقریباً زمین بوس ہو چکی ہے. اب ظاہری بات ہے کہ اس کو دوبارہ سے ریکور کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ یہ اب مودی سرکار جو ہے وہ پہلا ایک پاگل پن کیا تھا، اس کے اوپر ایک اور پاگل پن کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے پاگل پن کے بعد جو جواب ملا ہے میرا نہیں خیال کہ اب وہ یہ دوبارہ پاگل پن کریں گے. ہاں اب ہوا یہ ہے کہ جو میرے انالیسز ہیں وہ سارے کے سارے یہ ہیں کہ اس کے اندر ان کو امریکہ کی بھی سرپرستی حاصل تھی، اور اس میں انہیں اسرائیل کی بھی سپورٹ حاصل تھی. اسرائیل کی سپورٹ تو میرا خیال ہے وہ تشت ازمام ہو چکی. وہ جب یہاں پر ڈرونز آئے اور سارا کچھ ہم نے دیکھ لیا کہ ان کے ساتھ اگر دنیا میں کوئی ملک کھڑا رہا ہے تو وہ اسرائیل رہا ہے. تو اب یہ جو آپ سمجھے کہ یہود و ہنود اور یہ سارے جو ہیں ان کی جو ہیں آپس میں جو نیکسس بنا ہوا ہے وہ ہمارا سارا سامنے آ گیا، اور اس کے اندر امریکہ بھی ساتھ ہے. اب جو امریکن نے آ کر یہاں پر ٹرمپ نے جو انٹرفیرنس کی اور آپ کی جو سیز فائر کروایا، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کو پہلے مودی سرکار نے بہت زیادہ اعتماد دلوایا ہوا تھا کہ ہم پاکستان کو ٹیکل کر لیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. تو انہوں نے کہا لیٹس سی کہ آپ کیا کرتے ہیں. نظر ان کو آ رہا تھا کہ یہ کر نہیں سکیں گے، لیکن جب انہوں نے وہ کیا، اور ان کا یہ خیال تھا مودی سرکار کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پی ٹی آئی کی جو پچھلی 4 سال کی گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی اس میں ان کو ایک اعتماد دیا تھا، کیونکہ اس کے بعد ہماری یہاں کی لیڈرشپ بارہا اپنے انٹرویوز کے اندر اور ایون یہاں تک کہہ رہی تھی کہ جناب کشمیر میں اگر ہم نے انٹرفیئرنس کیا تو وہاں 7 لاکھ انڈین فوج ہے، پتہ نہیں کیا کر لے گی، ٹھیک ہے. اور پھر مجھے یاد ہے کہ سابقہ پرائم منسٹر نے ایک دفعہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر جب ان پہ یہ پریشر آیا، ابھینندن والی بات، تو انہوں نے کہا کہ کیا میں انڈیا پہ اٹیک کر دوں، اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں، تو کیا مطلب ہاں انڈیا سے اٹیک، اتنی آسان بات ہے. تو یہاں تک آپ کی جو لیڈرشپ تھی ان کو پہلے اعتماد ہی حاصل تھا کہ ہم اگر کچھ کرتے بھی ہیں کہ ابھینندن کے بعد بھی ہم نے بڑے کیلکولیٹڈ سی نہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی وہ کمزور تھی، اب کی لیڈرشپ جو ہے کمزور تھی وہ نا. مضبوط ہے. آپ کے بیانات اور آپ کے ایکشن آپ سے کریڈٹ کس کو دے رہے ہیں اس ساری دیکھیں نا، جب آپ نے ابھینندن کو پکڑ کے وکٹری واپس ہے، کر آپ دیا. اس کا کریڈٹ حکومت کو دے رہے ہیں، آپ اپنے اداروں کو دے رہے ہیں؟ میں دونوں کو دے رہا ہوں، کیونکہ حکومت کے بغیر ادارے نہیں ہیں، ادارے کے بغیر حکومت نہیں ہے. اس وقت بھی جو گورنمنٹ تھی اس وقت بھی پروسیس نہیں تھا، بالکل اسی طرح پروسیس تھا. لیکن فیصلہ آپ کی جو آپ کو پتہ ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ کا پرائم منسٹر بیٹھا ہوتا ہے. بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں، بہت ساری ترغیبات ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے، دیکھیں آپ نے کبھی دیکھا گاڑی میں جب ڈرائیو کرنے والا تھا وہ ڈرائیور ہوتا ہے، پیچھے سواریاں جتنی مرضی شور مچاتی رہے، لیکن اگر ڈرائیور نے ان کے کہنے پہ کہیں بمپی روڈ کے اوپر جا کے ٹکر نہیں مارنی تو وہ دھیان سے چلائے گا نا، یا جو چیز ہوگی وہ اس کے مطابق کرے گا. اب صورتحال ہے کہ پاکستان پہ اٹیک ہو گیا ہے تو آپ نے وہاں پر اس کا ریسپانس دینا ہے. تو انڈینز کو ایک اعتماد حاصل تھا کہ پاکستان کی جو اس وقت کا ہے، جو اس وقت جو بھی عسکری قیادت ہے یا آپ کی پولیٹیکل قیادت ہے، اگر ہم اس ٹارگٹس کو دیکھیں جو مودی نے نہیں کہا تھا، آپ نے لاسٹ انٹرویو میں کیا کہا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے تو وہاں پہ کیا اور یہ پاکستان نے الٹا ہم پر حملہ کر دیا. یعنی ان کو یہ اعتماد تھا کہ ہم یہ جب کریں گے ٹارگٹ تو پاکستان جو ہے نا ہم پر اٹیک نہیں کرے گا. اور انہوں نے شروع میں یہ بات بھی کہ دیکھیں ہم نے فوجی جو ٹارگٹس ہیں اس کو تو ہم نے وہاں پر نہیں ہم نے ہٹ کیا.
تو وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ فوج کوئی علیحدہ چیز ہے, فوجی ٹاک تو عوام جو ہے جس کو جو مرضی مار لیا جائے. یعنی اس سے ایک میسج یہ ملتا تھا کہ دیکھیں جی ہم نے فوج کو تو نہیں مارا, تو ٹھیک ہے عوام کو ہم نے ٹارگٹ کر لیا, تو عورتیں بچے مر گئی, کوئی بات نہیں, آپ بھی سکون کا سانس لیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کو جو اعتماد حاصل ہوا تھا پی ٹی آئی کے دور میں, یہ اس کو وہ فورس ہی نہیں کر رہے تھے, یا ان کو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ پاکستان اس طرح رسپونڈ کرے گا. اسی پہ ان کا حوصلہ بلند ہوا اور انہوں نے آ کر پھر آپ کی جو ایئرپورٹس ہیں, آپ کی جو انسٹالیشن ہے, وہاں پر بھی حملہ کر دیا کہ چلیں ایک تو ہوا, اب کوئی نہیں بولا, چلو ادھر بھی کر دیتے ہیں. تو پھر اس کا جو جواب آیا نا وہ بڑا پینفل تھا, اور اس کی جو تکلیف تھی وہ بڑی ڈیپ انسائیڈ انڈیا کو محسوس ہوئی. اور ایک سٹیج تو یہ آ گئی تھی کہ اگر ٹرمپ صاحب یہ نہ کرتے, انٹرفیئرنس نہ کرتے, تو پاکستان نے جو اپنی صلاحیتیں بتائی تھی, جس طرح ان کے جہازوں کو, مطلب آپ یہ دیکھیں نا, سب سے دنیا کی بڑی ڈاگ فائٹ ہے آپ کا, مغربی دنیا مان رہی ہے کہ یار 100 سے زیادہ جو تھے آپ کے جیٹ فائٹر سے وہ ایک ڈاگ فائٹ میں آئے ہوئے تھے. اگرچہ کہ اس کی تھوڑی سی اسٹریٹجی یہ تھی کہ وہ اس طرف تھے یا ہم اس طرف تھے, لیکن بہرحال وہ ایک ڈاگ فائٹ ہو رہی تھی, دنیا کی ایک بڑی ڈاگ فائٹ تھی. اس میں پاکستان نے جو اپنی ایکسپرٹیز شو کی, اپنی قابلیت شو کی پاکستان کے اداروں نے, ان کو بالکل, آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بالکل سیز کر کے رکھ دیا گیا تھا, ان کے پورے سسٹمز کو. تو ان کے تو پائلٹس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے جانا کدھر ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں پاکستان کی جو فضائیہ کی سپرمیسی تھی, وہ یہ نہیں تھی کہ 50 اور کوئی آپ سمجھے کہ 51 کی تھی, وہ آپ یہ سمجھ لیں 80 اور 40, آپ ایک طرف 80 تھا اور ایک طرف 20% چلا گیا تھا, یہ حد تھی. اب جب وہاں پر پورے ایئرپورٹس ان کے اڑا دیے گئے آپ کے سارے نیچے سے لے کے اوپر تک, تو ان کی جو باقی کی صلاحیت تھی وہ ڈسٹرب ہو گئی. پاکستان تو اس حد تک تھا, آپ نے دیکھا نہیں کہ ہمارے جو پائلٹ سے اندر جا کے انہوں نے ڈیپ جا کے جو سٹرائکس کی ہیں, انہوں نے بتایا کہ ہم کیا ہیں. تو وہ سٹرائکس اگر دلی میں ہو سکتی تھی تو وہ آپ ممبئی میں بھی ہو سکتی تھی, وہ اسام کے اندر بھی ہو سکتی تھی, وہ جہاں چاہتے وہ جا سکتے تھے, کر سکتے تھے یہ سارا کچھ. تو ہم نے اپنی صلاحیت بتائی کہ ہم اگر دلی میں جا کے کر سکتے ہیں, یا ہم اس سے یہاں پر راجوڑی میں کر سکتے ہیں, تو بھائی ہم بمبئی میں بھی کر سکتے ہیں, اسے آگے بھی جا سکتے ہیں. تو اسے انڈیا سیز فائر کا کریڈٹ ٹرمپ نے لے لیا. تو ایسے صاحب اس جو تنازع ہے یا کشیدگی ہے, پاک بھارت اس کا سرپرست کون ہے؟ دیکھیں, پاک بھارت جو کشیدگی ہوئی ہے اس کی ذمہ داری تو مودی پہ ہے نا, کیونکہ انہوں نے ایک فالس فلیگ آپریشن کروایا, اور پھر اس کے بعد نہ تو دنیا کو کوئی ثبوت دیے, نہ ہمیں کوئی ثبوت دیے, اور چند منٹ میں فیصلہ کیا اور اس کے بعد چڑھ دوڑا پاکستان کے اوپر. تو یہ مطلب یہ تھا کہ وہ خود انہوں نے کروا کے, انہیں ایک بہانہ چاہیے تھا, یہ پہلے سے پلاننگ ہو چکی تھی کہ پاکستان میں انہوں نے اٹیک کرنا ہے, بس انہیں ایک بہانہ چاہیے تھا, جیسے امریکہ کو 9/11 کا ایک بہانہ چاہیے تھا, اور اس بہانے کے اندر اس سے پہلے لسٹیں تیار ہو چکی تھی کس کس ملک کو انہوں نے تباہ کرنا ہے. 6-7 ملکوں کا تو امریکہ کے اندر پہلے سے بات ہو, باقی تو بہانے تھے سارے, جس میں لیبیا کو اڑا دیا گیا, اس کے اندر شام کا جو حال ہوا, جو ہم نے یمن کا حال دیکھ رہے ہیں, تو وہ کیونکہ وہ بیٹھے انہوں نے ایک لسٹیں بنائی, پھر انہوں نے کوئی ایک جواز بنایا. اسی طرح انڈیا نے ایک جواز بنا کے یہ سارا کچھ کیا. اب چونکہ مار بہت زیادہ پڑی تو ٹرمپ کو اس میں انٹرفیئرنس کرنی پڑی, اور انہوں نے لڑائی وغیرہ بند کروا دی تھوڑی دیر کے لیے, مطلب اپنا منڈا بچا لیتا. تو لیکن اب دیکھیں, آپ دیکھیں گے کہ امریکن آہستہ آہستہ پھر خاموشی اختیار کریں گے. کیوں کہ وہ پہلے انڈینز کو کوشش کریں گے کہ وہ ان کی صلاحیت کو بڑھایا جائے. اب اس موقع کے اوپر انہوں نے پاکستان کی فضائیہ کی جو صلاحیت دیکھی ہے, ڈیفینیٹلی انہوں نے اس کا توڑ نکالنا ہوگا نا, وہ توڑ نکال کے اب سوچیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم بھی سوچیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو ہماری طرف سے تو بتایا گیا کہ جناب ہمارے پاس ابھی بہت ساری صلاحیتیں, بہت سارے بم پڑے ہوئے ہیں, بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی جو ہم نے استعمال کرنی ہے. اور اسی کے اندر یہ جو ہیں آپ کے اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں, لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں, سوری میجر جنرل شریف صاحب, انہوں نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ اس دفعہ ہم لحاظ نہیں اب کوئی کریں گے. اگر تھوڑا سا کوئی لحاظ رہ گیا تھا نا اس دفعہ, اب اگلا لحاظ نہیں ہوگا, اس میں پھر انڈیا کی ٹوٹل ڈسٹرکشن ہے. اور پھر کیونکہ انڈیا کی طرف سے بار بار یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے, کیونکہ ڈرتے ہیں نا اس چیز سے کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی آئے اور وہ آ کے سارا اس کی کو کیپچر کر لے. کسی کی کیا ضرورت ہے پاکستان کی اٹامک انرجی کو آ کے دیکھ لے, آ کے اس کو کیپچر کر لے. یہ بچوں کا کھیل ہے کوئی کہ کوئی آئیں گے اور وہ آ کے انٹرنیشنل یہاں یعنی پائلٹس اتریں گے اور وہ آ کے, یا ان کی فوجی اتریں گے اور وہ یہاں کے آپ کی جو فیسلٹی ہے وہ اس کو کیپچر کر لیں گے. بھائی ٹرمپ کے انٹرفیئرنس سے بر صغیر میں لگی آگ جو ہے وہ فوراً ختم بھی ہو جاتی ہے, کشیدگی بھی کم ہو جاتی ہے, سیز فائر بھی ہو جاتا ہے. فلسطین میں سیز فائر ختم کیوں نہیں سیز فائر ہوتا, وہاں پہ کیوں اس طرح کی قیادت سامنے نہیں آتی؟ اگر ان کا یہ والا رول ہے تو آپ کا کردار کیا رہا اس ساری دیکھیں, جنگ میں؟ یہاں میں نے آپ سے کہا کہ یہاں پر انہوں نے اپنے بچے کو بچایا ہے, ٹھیک ہے نا, انڈینز کو انہوں نے بچایا ہے نا,
اور اگر وہ نہ بچاتے تو پھر مار تو انہیں انڈینز کو بہت پڑنی تھی. تو اب انہوں نے اس خاص لمحے کے اوپر جب یہ احساس ہو گیا ٹرمپ صاحب کو بھی اور انڈینز کو بھی کہ یہ جو ہم جا کے راجوری اور ساری ان جگہوں پر جو پاکستانی جیٹ فائٹر جا کے اٹیکس کر رہے ہیں یہ تو بڑی آگے تک آ سکتے ہیں. تو ابھی تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا ان کو ڈال کے, لیکن وہ باز نہیں آئے. آپ اگر ان سے غفلت میں رہیں گے تو پھر آپ کی یہ بہت بڑی بھول ہوگی. وہ آپ سمجھیں کہ ایک لومڑی کی طرح ہیں, مکار لوگ ہیں, جھوٹے ہیں, اور جتنا بھی یہ جھوٹ بول سکتے ہیں پھر ظالم بھی ہیں. اور ہندوتوا کی ایک سوچ کے تحت, ہندوتوا کی سوچ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ جو چانکیہ صاحب تھے جو ان کے سمجھیں کہ ایک فلاسفر بڑا, جیسے میں نے آپ سے کہا نا جیسے کنفیوشس ہے ویسے انڈیا کے لیے چانکیہ ہے. تو چانکیہ صاحب تو خود بھی مرڈر ہو گئے, لیکن اس کے ساتھ ان کا جو آپ سمجھیں کہ ان کے جس کے ساتھ وہ تھے اس کے جو بیٹے تھے اشوکا, تو اشوکا نے بھی وہی تعلیمات حاصل کی اور اس نے اپنے سارے بھائی مار دیے. ظلم کی انتہا دیکھیں نا, اس نے اپنے سارے بھائی مارے اور اس کے بعد اس نے لاکھوں لوگوں کو مارا. اور مارنے کے بعد پھر اینڈ پہ وہ تائب ہوا کہ جب اس کو لگا کہ میں نے تو اپنے سارے اور غیر بھی سارے مار دیے ہیں, لاکھوں لوگ 20-25-30 لاکھ جب اس نے قتل کر دیے, تو تائب ہوا کہ یہ میں نے سب کچھ کیا کیا. تو اس کے بعد اس نے ہندوازم ہی چھوڑ دیا. جس ہندو توا کی پالیسی کو لے کر, جس چانکیہ کی پالیسی کو لے کے چانکیہ بھی قتل ہوا, اور جو لے کے چلنے والا تھا اس نے ہندوازم کو ہی چھوڑ دیا. یعنی ہندو توا سے ہی وہ کنارہ کش ہو گیا اور اس کے بعد اس نے بدھ مت قبول کر لیا. ٹھیک ہے, اس سب کانٹیننٹ کے اندر اس سوچ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس سوچ کے تحت اشوکا جو تھا اسی ایک واحد ہندو ہے جس کی پورے پاکستان, انڈیا اور ڈیپ افغانستان تک اس کی جو ہے حکومت قائم ہوئی تھی, ایک حکومت. اور جب 50 سال تقریباً ان کا یہ ٹینیور رہتا ہے چانکیہ اور اس کے باپ کا, 50 سال کے بعد یہ سارا کچھ ریورس ہو گیا. اس نے ہندوازم ہی چھوڑ دی, ہندو توا کی ساری پالیسی کیا چھوڑنی تھی, اس نے وہ مذہب ہی چھوڑ دیا اور وہ کنورٹ ہو گیا بدھ مت کے اندر. اور یہ اس وقت اگر آپ ٹیکسلا سے لے کر پاکستان کے جتنے علاقے ہیں اور اس کے علاوہ افغانستان کا بامیان کا آپ کو پتہ نا مجسمہ جس پہ بڑی, جب پچھلی 9/11 کے بعد امریکہ آیا تھا تو بامیان کے مجسمے کے اوپر بڑی سٹوریز اور جو ہے آپ کا ویسٹرن میڈیا اس میں بڑی چیزیں بتائی گئی تھی, طالبان کو بڑا ظالم, اور پھر یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہ جو ہے کلچر اس کے خلاف ہے. تو وہ جو بامیان کا مجسمہ تھا یہ بھی اشوکا کے دور میں افغانستان میں بنا تھا, لیکن اشوکا بھی اس سے تائب ہو گیا. اور پھر یہ ایسے ظالم لوگ تھے, یہ ہندو توا کی پالیسی, انہوں نے پھر یہاں پر بدھ مت کے جتنے لوگ تھے ٹیکسلا میں, یہ پاکستانی, ان کا قتل عام شروع کیا. صحیح. اور یہ بھاگتے بھاگتے پھر تبت سے ہوتے ہوئے یہ پھر آپ اگر دیکھیں نا تو آج بدھ مت آپ کو تائیوان اور ان علاقوں میں نظر آئے گا. تو یہ سارے بیسیکلی تھے یہاں پہ, اور یہاں سے پھر یہ مائگریٹ کر کے ہندوؤں کے ظلم سے یہ وہاں پہ چلے گئے اس دور میں. صحیح, یہیں سے آغاز کریں گے ناظرین. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آگے بڑھیں گے. پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں, ایسنا صاحب اس خطے میں کشیدگی میں جو بڑا ایک پرومیننٹ چہرہ ہے وہ ٹرمپ کی صورت میں ہے. ابھی قطر کا دورہ چونکہ ٹرمپ نے کیا ہے تو امیر قطر نے ٹرمپ کو $40 کروڑ کا جو ایک پرتعش جہاز ہے وہ تحفے میں دیا ہے, اور عربوں نے جس طرح ایک شاندار ان کا استقبال کیا ہے. ٹرمپ آپ کے خطے کا کیا ہے؟ دیکھیے ٹرمپ جو ہے نا, اب وہ سمجھ لے کہ امریکن ایک ایسا بدماش ہے جو پوری دنیا سے اس وقت بھتا لے رہا ہے, میں اس طرح آپ کو کہہ سکتا ہوں. اب ایک سٹائل ہے ان کا, اور اس میں جو سب سے زیادہ افسوسناک اور شرمناک کردار ہے وہ عربوں کا ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر لیڈ کوئی کر رہا ہے تو وہ سعودی عرب ہے, اور ان کا کردار اس سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں شرمناک سے بھی زیادہ. اب میں کیا لفظ استعمال کروں, یعنی آپ یہ سمجھیں کہ کوئی 70 جو آپ $بلین آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ $1 ٹریلین, اور یہ تقریباً اتنا انہوں نے ان کو بتا دیا. اب قطر والوں نے بھی دے دیا. انہوں نے چند ارب روپیہ, آپ یہ دیکھیں جو 50,000 سے زائد جو ہے فلسطینی بچے, عورتیں, بوڑھے اس بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے گئے, جس طرح ان کے لاشوں کے چیتھڑے اڑائے گئے, اس میں پوری انسانیت جو ہے میرا خیال ہے کہ شرم سے آنکھیں جھکی ہوئی. جو انسانیت ہے, ٹھیک ہے, اس کے جو اصل قاتل ہے, یعنی اگر آپ سیکیورٹی کونسل کا ریکارڈ نکال کر آپ دیکھیں تو امریکہ وہ واحد ملک ہے جس کا سب سے زیادہ جو ویٹو کیا اس نے اسرائیل کے لیے کی ہیں.
وہ اس کا سرپرست ہے. امریکن اسلحہ اسرائیل کے پاس جاتا ہے جس سے آپ کے وہ بچے قتل ہوتے ہیں, عورتیں قتل ہوتی ہیں. تو ان کو اتنی بڑی اماؤنٹ دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہیں سے ساری چیزیں اسرائیل کو جائیں گی اور پھر انہی کے سر پہ برسیں گی. صحیح. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہاں کیوں ہو رہا ہے سب کچھ. جنہوں نے کھڑا ہونا تھا ان قاتلوں کے خلاف, وہ ان قاتلوں کے ساتھ دے آر ان ہینڈ ان گلوز جو ہے نا ان کے ساتھ ہو چکے ہیں. اگر آپ نے فلسطین کے بچوں کا, عورتوں کے خون کے دھبے دیکھنے ہیں نا, تو وہ سعودی عرب کی لیڈرشپ ہو یا قطر کی لیڈرشپ ہو یا بحرین کی لیڈرشپ ہو یا آپ کی یو اے ای کی لیڈرشپ ہو, یہ ان کے دامن کے اوپر بھی ہیں یہ چیزیں جو دھبے ہیں. اب ایک تو اس نے پیسے کلیکٹ کیے ہیں, دوسرا میں نے آپ سے کہا نا ایک نیکسس ہے دنیا کے اندر, امریکہ, اسرائیل, اور اس کے اندر تیسرا جو پلیئر ہے وہ انڈیا ہے. ٹھیک ہے, انڈیا کا یہ سارا علاقہ جس کے اندر وہ چین کے مقابلے کے اوپر امریکہ نے انڈیا کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے, اور اس لیے نہیں کہ وہ اس کی پوری سپورٹ کرے گا, جہاں اس کو بہت مار پڑے گی امریکہ نے کوئی نہیں آنا. اچھا. لیکن وہ اس کو یوز کرنے کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ میرا خیال انڈینز کو سمجھ آ جانی چاہیے. اسرائیل بھی ان کو یوز کر رہا ہے, مار تو انڈینز کو پڑنی ہے نا, اسرائیل کا کیا جا رہا ہے یا امریکہ کا کیا جا رہا ہے, میکسیمم وہ آپ کو تھوڑا سا اسلحہ دے دیں گے. اس میں انڈین کی جو لیڈرشپ ہے ان کو جیبوں میں بڑی کرپشن چلی جائے گی, لیکن ایک عام جو انڈین ہے وہ تو مارا جائے گا نا. اگر جنگ آپ کی 2 اٹامک پاورز کی ہوگی, ٹھیک ہے ادھر نقصان ہوگا تو نقصان تو ادھر بھی بہت ہوگا. جیسے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی 64 بلین ڈالر جو ہے انڈیا کا اس تھوڑی سی جنگ کے اندر جو ہوئی ہے لگا, اور پاکستان کی کچھ 6-7 بلین ڈالر لگے ہیں, لگے ہوں گے اس میں. تو آپ یہ دیکھیں نا, جنگوں کا ایک نقصان تو ہوتا ہے. اچھا, ایک تو انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے, ٹرمپ ادھر بھی آیا اور وہ انڈین سے بھی ہاتھ میں لا کے ان سے بھی دیکھیں نا, ان کو ویپن بیچے گا, وہاں سے بھی پیسے لے گا. تو ایک ایسا آدمی ہے جو کہ اپنے ایجنڈے کو بھی پورا کرے. ایجنڈا یہ ہے کہ ٹرمپ نے چلتے چلتے بڑے ایک خاموشی سے سمجھ لیں یا ایک میسج دے دیا ہے. میسج یہ دے دیا ہے کہ تمام راستے غزہ کو جاتے ہیں اور غزہ کی بربادی کے لیے امریکہ آگے اب کوشش کر رہا ہے. اور آپ اس میں دیکھو گے سعودی عرب یہ سارے ساتھ ملے ہوں گے اس کے, جس کے اندر ایک ایسا سر جتنا شاندار سعودی یا عربوں نے ویلکم کیا ہے ٹرمپ کو, یہ متاثر کرنے کی یہ کوئی کوشش شرمناک نہیں ہے, کیا ہے؟ یہ شرمناک ہے, مسلم امہ کے لیے شرمناک ہے, یہ افسوسناک ہے. اس میں واقعی مسلم امہ کی گردنیں جھکی ہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا, جس طرح انہوں نے ویلکم کیا ہے, جیسے خواتین کے بال کھول کے وہاں پہ جو سب کچھ دیکھا ہم نے, بالکل. میرا خیال ہے بہت ہی افسوسناک ہے. مسلمانوں کے اندر ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ممالک ہیں ان میں نہ کوئی غیرت ہے نہ کوئی حزیمت ہے. ایسے ہی ہے. تو بہرحال ہمارا بھی ان سے تعلق ہے, تو وہ کہتے ہیں نا کہ بس کیا کہیں آپ اس کے اوپر. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے نا, وہ اگلا جو اس کا جو میرا خیال ہے جو اس کا پلان ہے جس پہ اس نے سب کو لے جانا ہے, وہ یہ والا ہے کہ وہاں پہ غزہ پہ جو اس نے اناؤنس کیا, اور جو نیتن یاہو بھی کہہ چکا ہے کہ جناب غزہ کے اندر سے جو آپ کے 20-22 لاکھ جو رہ گئے ہیں ان کو وہاں سے شفٹ کرنا ہے, اور یہ غزہ پر ہم قبضہ کر لیں گے اور ایک تعمیر نو کریں گے. یعنی دنیا کے تمام قوانین کی دھجیاں بگیرتے ہوئے انسانوں کا جینوسائیڈ کرنے کے بعد یہ کسائی بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے شیطان بھی ان کو دیکھ کر نا حیران ہوتا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ سب جو ہیں, اور جو قتل عام ہو رہا ہے اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ نہ تو یو این او, اور ایسے لگتا ہے کہ ان بیچاروں کے ساتھ تو ہے ہی کوئی نہیں, اللہ کے سوا ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو اس وقت آنکھیں موند کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سپورٹ نہیں کر رہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو پاگل ہے نا, اس میں ایک ٹرمپ ہے, ایک یہ ہے, اور یہ ایک مودی ہے, ان کی جو اس وقت شاطرانہ پالیسیاں جو یا ان کا ایجنڈا, یہ ساری دنیا کو ایک بڑی آگ میں دھکیل دے گا, اور یہ بڑی جلدی سے اس طرف چیزیں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی سالوں نہیں لگنے. اب تو چیزیں آپ کو آپ سمجھیں کہ مہینوں میں یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. ایسے ہی آگے بڑھیں گے. ایسا صاحب, پاک بھارت سیز فائر کے بعد اب جو ہے وہ پاکستان اور چین کی پہلی اعلیٰ سطح میٹنگ جو آج ہوگی, نائب وزیر اعظم پلس وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ چین پہنچ گئے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس دورے کو؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے. اس کے اندر ایک تو یہ آپ سمجھ لیں کہ انڈین تھریٹس وہیں کے وہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ تھریٹس دے رہے ہیں, اگرچہ کہ انہیں پتہ ہے مار بہت پڑے گی, سوچ بھی پڑے ہیں, لیکن بہرحال ایک ڈٹائی ہے ان کی, وہ دے رہے ہیں. اب اس میں پاکستان نے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے. اب انڈیا پاکستان کے خلاف جو اگلی وار کر سکتا ہے, جو میں نے آپ سے کہا اس نے پہلے بھی شروع کی تھی, وہ یہ ہے کہ آپ کے ویسٹرن بارڈر سے آپ کا جو میدان جنگ شفٹ یہاں پہ ہوا ہے, وار زون شفٹ کیا, اس کو اندر آپ سمجھے کہ فائر اپ کر دے, اس کے اندر تیزی لے آئے. اور اس کے اندر سب سے زیادہ اگر ہماری 9/11 کے بعد پاکستان کے اندر جو حملے ہوئے ہیں, آپ یہ دیکھیں نا کہ صرف 2024 جنوری 2024 سے لے کر اب تک آلموسٹ آپ یہ سمجھے کہ 3000 کے قریب جو ہے نا آپ کے
3000 سے زائد ہی ہیں وہ آپ پر اٹیکس ہوئے ہیں. تقریباً کوئی یہ پونے 4000 آپ سمجھ لیں کہ صرف اٹیکس ہیں آپ پر دہشت گردی کے, اور اس میں اتنے ہی لوگ جو ہیں شہید ہو چکے ہیں. یعنی 3000 سے اوپر یا 4000 کے لگ بھگ یہ فگر آ رہی ہے راؤنڈ اباؤٹ کے جس میں شہادتیں جو آپ کی ہوئی ہیں. تو صرف 2024 سے لے کر اب یہ 16-17 ماہ کی میں بات کر رہا ہوں, یہ ریکارڈ ہے. تو یہ کیسے ہو رہی ہے؟ یہ انڈیا وایا افغانستان کر رہا ہے, اور اس میں بھی تیزی آ سکتی ہے. پاکستان یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی صورت میں افغانستان جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. تو اس کے لیے جو چین جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت وہ ایک بڑا رول پلے کر رہا ہے, جس کے اندر آپ اسحاق ڈار صاحب جب وہاں پہنچ چکے ہیں, تو وہاں پر ان کی جو ملاقات ہے, ایک تو اپنے ہم منصب جو چینی ہیں وزیر خارجہ ان کے ساتھ ہے, دوسری افغانستان کے وزیر خارجہ بھی وہاں بلائے گئے ہیں. تو ان دونوں کو بٹھا کے جو میرا خیال ہے معاملات جو ہیں اس میں طے کروائے جائیں گے کہ پاکستان جو ہے اور افغانستان جو ہے ان کے درمیان میں انڈیا کو فائدہ نہ اٹھا سکے. اور پاکستان چاہتا ہے کہ اگر ادھر ہماری وار ہوتی ہے تو کم از کم آپ کا ویسٹرن بارڈر سے آپ پر کوئی اٹیک نہ ہو. تو ظاہری بات ہے آپ افغانستان سے کوئی گارنٹی لینا چاہتے ہیں تو گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ وہ چائنا دے سکتا ہے. چائنا اس لیے دے سکتا ہے کہ چائنا نے اس وقت افغانستان میں ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے چائنا, اور چائنا اس سارے ایریے کو جس کو افغانستان کہتے ہیں وہ امن چاہتا ہے, تاکہ پاکستان سے آپ کے ریل کے راستے یا روڈ کے راستے جو ہیں وہ سینٹرل ایشیا تک جائیں, اور چائنا کا جو کوریڈور ہے آپ کا اکنامک کوریڈور, اس کا لنک وہاں تک ہو. تو اگر پاکستان کا یہ مسئلہ رہے گا اور افغانستان سے کوئی اٹیک ہوتا ہے انڈیا کے انفلوئنس کے اندر یا وہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے, تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے مسائل ہوں گے. کم یہ چاہ رہا ہے کہ اس کا کم از کم ایک بارڈر جو ہے وہاں سے تو کم از کم سکون ہو. تو یہ ایفرٹ اس لیے کی جا رہی ہے. چونکہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو انڈین تھریٹس ہے وہ ابھی وہیں کے وہیں ہیں, تو کیا کسی اور حملے کا خدشہ ہو جی سکتا ہے؟ حملہ بھی ہو سکتا ہے. دوسری صورت ہے کہ اگر کوئی حملہ انڈیا نہ بھی کرے تو افغانستان کے راستے سے آپ کے یہاں دہشت گردی میں اضافہ کر سکتا ہے, اور دہشت گردی کے اندر آپ کو پتہ ہے نئے نئے طریقے ہیں وہ کہیں یوز کیے جا سکتے ہیں. تو پاکستان کم از کم ویسٹرن بارڈر ایران کے ساتھ اس وقت اپنے تعلقات جو ہے نا ان کو اس نہج پہ رکھنا چاہتا ہے کہ تاکہ انڈیا اس کا کوئی فائدہ نہ اٹھا لے. اگر انڈیا کو اگر آپ ویسٹرن بارڈر آپ کا سیف اور سیکیور ہو جاتا ہے تو پھر انڈیا اتنا زیادہ آپ کے انٹرنل جو آپ ڈیپ انسائیڈ آ کے وہ جو ٹیررزم کر رہا ہے وہ بری طرح ناکام ہو جائے گا, کیونکہ ایسٹرن بارڈر سے وہ کر نہیں سکتا. اس کو سب سے یہ پورس بارڈر ہے آپ کا 24-25 جو 100 کلومیٹر لمبا ایک ایسا پورس بارڈر ہے کہ جہاں سے ٹیررزم نہیں رک پا رہی نا پاکستان کے. اور پاکستان کے اس وقت اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, پاکستان کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ سب کا سب, اور پھر آج جو آپ کو پتہ ہے کہ ISPR کے چیف نے جو بات کی وہ بڑی صحیح تھی بات. وہ یہ ہے کہ پاکستان تو خود دہشت گردی کا شکار ہے. پاکستان تو بیسکلی ٹیررزم کے لیے ایک مظلوم ہے, وکٹم ہے ٹیررزم کا. اور وہ ٹیررسٹ کون ہے؟ وہ انڈین اسٹیٹ ہے. اور وہ انڈین اسٹیٹ اپنا ایک واقعہ بیان کر کے اپنے 1 لاکھ جو اس نے لوگوں کو یہاں شہید کروایا ہے اس کو وہ اپنے آپ کو کور اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بیسکلی انڈین اسٹیٹ لیڈ بائی مودی گورنمنٹ جو ہے از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. دنیا بھر میں وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں ٹیررزم کو, اور پھر اس کے بعد خود شور مچا دیتے ہیں, خود ہی اٹیکس کرتے ہیں اور خود ہی شور مچا کے دوسرے پہ الزام دے دیتے ہیں. اچھا یہ قرون وسطیٰ کا دور ہے نا, تو لوگوں کو سمجھنا آتی ہو تو ہو جائے. یہ جدید دور ہے, آپ لوگوں کو کتنا بیوقوف بنا سکتے ہیں. اسی لیے اس دفعہ انٹرنیشنل کمیونٹی جتنی بھی ہے اس نے انڈیا کا بیانیہ نہیں لیا. ان کی ریٹورک جو بھی تھی انڈیا کو قبول نہیں کی انہوں نے. اور پاکستان نے جو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جب یہ اٹیکس کر رہے تھے دوسرا تیسرا, تو پاکستان کو پتہ ہے, جب آپ کو پتہ ہے ایک انٹرنیشنل جو باؤنڈری ہوتی ہے اور آپ کی جو انڈیا پاکستان کے ساتھ ایک پرماننٹ آپ کی باؤنڈری ہے, اس باؤنڈری کے اوپر جب کچھ ہوتا ہے تو پاکستان دفاع کا اپنا حق رکھتا ہے ایز انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. تو ایک دفعہ اٹیک ہوا, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا, ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. دوسری دفعہ, پھر جب تیسری دفعہ ہوا تو تیسری دفعہ تک دنیا تو دیکھ رہی تھی نا, تو پھر جب پاکستان نے جوابی کارروائی کی تو دنیا نے پھر انڈیا کو یہ کہا کہ آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ غلط ہے. ایسا صاحب, چونکہ افغانستان سے کے ذریعے سے جو یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہوتی ہے, اگر افغان بارڈر کو ہی سیل کیا جاتا ہے تو کیا اس سے پاکستان کو تجارتی یا معاشی نقصان ہوگا؟ دیکھیے انڈیا جو اصل میں افغانستان کے ساتھ ہمیں کوئی اتنا کچھ نہیں آ رہا, بلکہ افغانستان کو ہمارا بہت کچھ آ رہا ہے, اجناس ہے, سب کچھ ہے. وہاں سے تو سمگلنگ ہی ہو رہی ہے نا, جس میں آئل آ رہا ہے یا چیزیں آ رہی ہیں. تو جب قوموں کے نہیں کوئی اتنا نقصان, جب جنگیں ہوتی ہیں نا تو پھر یہ جیسے انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ بند ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب جنگ جو ہو گئی, ٹھیک ہے نا, وہ جنگوں سے آپ یہ ٹریڈ کا نقصان نہیں دیکھتے, بہت تھوڑا ہوتا ہے. جو جنگوں سے نقصان پہنچتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. اب ہم نہیں چاہتے کہ وہاں کچھ ہو, اور اس میں چائنا کے انوالو ہونے کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی سگنیفیکینس ہے. ایک تو انڈیا اور امریکہ تک پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچ رہا ہے کہ چائنا اس میں پلیئر ہے, مین پلیئر ہے, اور وہ اس مسئلے کو اگر ریزالو کرا رہے تو وہ کس کی سپورٹ کر رہا ہے؟ پاکستان کی. صحیح. تو
چائنا بھی کھل کر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور انڈیا کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جب اس کی جنگ شروع ہوئی ہے تو اسرائیل کے علاوہ ایون امریکنز بھی اس کے ساتھ انوالو نہیں ہوئے، انڈیا بلکہ ہر طرف سے گھر گیا ہے، اور پاکستان جو ہے میرا خیال ہے کہ اب کسی طرف سے نہیں گھرا ہوا. پاکستان کو سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ افغانستان کی طرف سے، جس کو ہم ریزالو کرنے لگے ہوئے ہیں اس وقت. اچھا ٹھیک ہے نا، اگر افغانستان کی میں نے کہا نا باؤنڈری سیف ہو جائے تو پھر ایک ایران رہ جاتا ہے، ایران کی طرف سے کوئی اتنی چیزیں نہیں ہم ہینڈل کر لیں گے، تو پھر رہ جائے گا انڈیا. لیکن انڈیا کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے اندر چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے، بھوٹان نیپال وہ انڈیا کے خلاف کھڑے ہیں، بنگلہ دیش مکمل خلاف ہے، اسرائیل جو ہے سری لنکا اس کے اندر بھی آپ جو انڈینز کا انفلوئنس ہے. انڈیا کرۂ ارض کے اوپر اکیلا ملک پھر رہ جاتا ہے، صحیح. اور اس کی باؤنڈریز کے ارد گرد جو ساتھ اس کے ایڈجوائننگ چیزیں ہیں وہ تو اس کے خلاف ہے ممالک سارے کے سارے، جس سے ان کی سرحدیں ملتی ہیں اس کی. اور رہ دے کے آپ کو پتا ہے کہ وہ ابھی ان کا وہ جو اوپر والا علاقہ ہے آسام کے ساتھ والا، وہاں پر بھی ان کا پھڈا پڑ گیا چائنا سے، جہاں پر چائنا نے نام جو ہے وہاں کے اس علاقے کے رکھ دیے ہیں. تو چائنا نے ایک میسج کنوے کیا انڈیا کو نام رکھ کے کہ جناب ہم بھی اس میں انوالو ہیں اور ہماری تمہارے ساتھ بھی جنگ ہو سکتی ہے. ایک میسج ہی ہوتا ہے، انڈائریکٹ میسج ہوتا ہے. صحیح. تو اب صورتحال یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس کی جہاں سرحدیں ملتی ہیں وہ سارے ممالک تو اس کے خلاف ہے، کسی ایک کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اب اس کے ساتھ بچانے کے لیے کون آئے گا؟ اب امریکہ آپ ہزاروں کلومیٹر دور سے فوجیں لا کے انڈیا میں اتار کے لڑے گا؟ میرا خیال ہے یہ، اور اس میں پھر چائنا نے بھی اپنا ایک رول پلے کر کے بتا دیا ہے. یہ امریکنز کو بھی میسج ہے کہ بھائی ہم ہیں، اور پاکستان کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے، فرض کیا افغانستان کو آپ یوز کرتے تو انہوں نے افغانستان والوں کو بلا لیا ادھر. صحیح. ایسا صاحب آگے بڑھیں گے. پی ٹی آئی نے جہاں یہ خبر ہے کہ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن اتحاد کے ساتھ مل کے وزیر اعظم اور جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لانے کا فیصلہ کیا ہے، تو دوسری جانب بیرسٹر گور صاحب نے اس خبر کی تردید بھی کر دی ہے. اچھا مزے کی بات ہے، پی ٹی آئی والے مجھے لگتا ہے ٹیسٹر لگاتے ہیں، پہلے خود ہی ایک نیوز بریک کرتے ہیں، پھر اس کی تردید کر دیتے ہیں. یہ لگاتے ہیں ٹیسٹر کہ اس کا ریئیکشن کیا آئے گا، پھر تردید کر دی. اور یہ ان کا خاصا پرانا ایک اچھا یہ اس طرح کی خبریں گردش کیوں کرتی ہیں؟ مطلب ساتھ ہی کچھ ٹائم کے بعد اس کا ریئیکشن بھی دیکھتے ہیں نا کہ اس کا ریسپانس کیا آئے گا. اگر اس وقت دیکھیں جنگ کی صورتحال آپ گورنمنٹ گرانا چاہتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے نا، تو اس سے میسج بھی تو بہت سارے دوسرے جاتے ہیں نا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہاں اس میں کچھ میٹ ہو سکتا ہے. میٹ اس لیے ہو سکتا ہے کہ محمود خان چکزئی سمیت کچھ ایسی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جو ان کا ساتھ دے سکتی ہیں. دوسرا اس وقت ایم کیو ایم جو ہے، تو ایسے صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ وہ حکومت کا تختہ ہی الٹا؟ ابھی تو میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا، انہوں نے یہ کہا کہ اس پہ سوچ رہے ہیں. اچھا ایم کیو ایم کے ساتھ بھی گورنمنٹ کے اس وقت پارلیز چل رہے ہیں، اس وقت ان کی ڈسکشن چل رہی ہیں. ایم کیو ایم جو والے جو ہیں وہ بھی ناراض ہیں، اور ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حکومتی فیصلوں میں ہمیں شامل نہیں کیا جاتا. پھر اور کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر ان کے جو حکومت کے ساتھ جو ہیں وہ مذاکرات جو ہیں چل رہے ہیں، جس کے اندر زرعی ٹیکس ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ زرعی ٹیکس کے معاملے میں گورنمنٹ نے یہ سارا معاملہ جو ہے صوبوں کو کر دیا اور خود اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں اس کو بڑھائیں اور مرکز اس کو دیکھے. آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں اگر زرعی ٹیکس ہے تو اس ٹیکس کو آپ لگائیں، آپ صوبوں کو کیوں دے رہے ہیں؟ تو بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس پر ایم کیو ایم بھی تھوڑی ناراض ہے. ان حالات کے اندر کوئی ایسی موو بن بھی سکتی ہے، یہ رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی. لیکن اس موو کی کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، ایک علیحدہ ٹاپک ہے. فی الحال اور بظاہر میں نہیں سمجھتا کہ اسمبلی کے اندر اتنی اسٹرینتھ ان کے پاس موجود ہے کہ کوئی اگر یہ لے آئیں تو اس میں کامیاب ہو جائیں گے. صحیح. فی الحال ان کے پاس اس پہ سوچا جا سکتا ہے. موجود نہیں. حسن صاحب آئی ایم ایف کی جب بھی آئی ایم ایف کا کوئی وفد آتا ہے، اس کا وہ پہلا دورہ ہو یا دوسرا دورہ ہو، یہ تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو آیت لفظ کیا جاتا ہے نا کڑی شرائط، تو وہ اتنی کڑی شرائط ہوتی ہیں کہ اشیاء خوردنوش کی قیمتیں ہوں، بجلی کے بلز ہوں، وہ عوامی پہنچ سے پہلے ہی باہر ہیں، اس میں مزید اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ابھی جو شرائط عائد کی جائیں کوئی 11 قسم کی نئی شرائط ہیں، ان پہ بھی ذرا ڈیٹیل سے بات کیجیے. دیکھیں سب سے بڑی شرط تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ شرط رکھی ہے کہ آپ کا جو سب میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل سب سے بڑی شرط ہے، باقی تو سب ثانوی چیزیں ہیں، ضمناً چیزیں ہیں. اصل تو یہ ہے کہ آپ کا اس سال کا بجٹ، شرط یہ ہے کہ جو شرائط آئی ایم ایف نے رکھی ہیں اس کو منون تسلیم کرتے ہوئے اس کو ٹارگٹس دے کے اس کو پورا کیا جائے گا. یعنی آج کا جو بجٹ آپ کا ہوگا، یہ جو آ رہا ہے وہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہوگا، وہ حکومت پاکستان کا بجٹ نہیں ہوگا. اور آئی ایم ایف کی ساری شرائط آپ کو قبول کرنی پڑیں گی، اور آپ کی گورنمنٹ اس کو قبول کر چکی ہے. ٹھیک ہے. اور جب یہ آئی ایم ایف کا بجٹ لے کر آپ کی گورنمنٹ آئے گی تو آپ یقین مانیں پاکستان میں مہنگائی کی ایک بڑی خوفناک لہر جنم لے گی. ٹھیک ہے. اس میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں سے لے کر ٹیکسیز تک
اس میں کہا جائے گا کہ جناب تنخواہ دار طبقہ یا جو میڈیوکر طبقہ ہے اس کو جی بڑا ریلیف دیا جا رہا ہے، وہ لفظوں کی گمک ہوگی، لفظوں کا سمجھے اتار چڑھاؤ ہوگا، باقی اس میں ہوگا کچھ نہیں۔ آئی ایم ایف کا بجٹ، اس کا مطلب اب یہ سمجھ لیں بجلی، گیس، یہ ساریوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، نیچے نہیں آتی یہ چیزیں، اوپر کی طرف چلیں گی، پیٹرول کی قیمتیں اوپر۔ بڑی انٹرسٹنگ سی صورتحال نہیں ہے اسنجا صاحب؟ ہم ایک طرف کہتے ہیں، گورنمنٹ ہی کہتی ہے کہ اس وقت جو ملکی معیشت ہے اس میں استحکام آ رہا ہے، یا معیشت آپ کی مستحکم ہو چکی ہے، اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کمی آ چکی ہے، تو دوسری جانب چونکہ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہوگا، آپ اپنا بجٹ بھی خود تیار نہیں کرتے، مطلب آپ اتنے مقروض ہیں کہ آپ آئی ایم ایف آپ کا بجٹ تیار کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم معاشی طور پہ بڑے دیکھیں ہم مستحکم نے ہیں، قرض لیا ہے نا، جسٹیفائی ہے یہ؟ دیکھیں جب وہ آپ کو قسطیں مل رہی ہیں نا، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشی طور پر فی الحال مستقبل ہمارے پاس پیسے ہیں، لیکن وہ قرض کے پیسے ہیں نا۔ اچھا، وہ اگر سعودی عرب نے آپ کے پاس رکھوائے ہوئے ہیں تو وہ رکھوائے ہوئے ہیں، وہ قرض کے پیسے ہیں، چین نے رکھوائے ہوئے ہیں تو رکھوائے ہوئے ہیں، وہ آپ کے پاس آپ کا جو اس وقت آپ سمجھے نا کہ فارن ایکسچینج جتنا بھی پڑا ہوا ہے، بیسکلی وہ قرض لی ہوئی رقمیں ہیں، وہ سارا کچھ کیا۔ آپ کی اپنی حقیقت تو یہی ہے کہ آپ کی اپنی کوئی انڈسٹری کما نہیں رہی، آپ کی انکم اصل چیز ہوتی ہے کہ وہ کہاں سے آئے گی۔ ابھی تو آپ $1 بلین کر کے قسطیں لے رہے ہیں، اور وہ پیسے ظاہری بات ہے آپ نے اس کو سود سمیت لینا ہے اور سود سمیت واپس کرنا ہے، تو وہ سود تو آپ کی قوم نے پے کرنا ہے نا، وہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں آپ اضافہ کر دیں گے، آپ کے تو کوئی یہاں سسٹم نہیں ہے، آپ کے یہاں تو کوئی انڈسٹری نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے بڑے یہاں مجھے یاد ہے کہ رود ہو کے یہ کہا تھا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ اگر بجلی کی قیمتیں نیچے نہ لائی گئیں تو کاسٹ آف پروڈکشن کم نہیں ہوگی، اور وہ نہیں کم ہوگی تو ہماری جو ہے برآمدات کیسے بڑھیں گی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس رونے دھونے کے بعد یہاں پر کیا قیمتوں کو کمی کر دی گئی ہے؟ نہیں، بجلی کی قیمتیں تو ویسے ہی ہیں بلکہ زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ اسی طرح پیٹرول کی قیمتوں میں کوئی ریلیف آپ کو نہیں ملا، گیس کی قیمتوں میں کوئی ریلیف نہیں ملا۔ تو پریکٹیکلی جب یہ چیزوں میں ریلیف نہیں ملے گا، آپ عام آدمی کو چھوڑیں، آپ جو کاسٹ آف پروڈکشن کہتے ہیں آپ کی انڈسٹری کی، وہی بڑھ گئی ہے، تو وہ کم نہیں ہوگی تو اچھا وہ اگر نہیں ہوگی تو پھر آپ یہ قرضہ کیسے اتاریں گے؟ تو پھر کیا اور قرضہ لیں گے؟ سو ابھی تک صرف باتیں ہیں خوبصورت۔ جو قرض ہم سود سمیت ہم نے ادا کرنا ہے، اور مصنوعی طریقے سے اگر ہم چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو اس میں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں پھر کہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ اسٹیبل ہے؟ دیکھیں ابھی وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، پولیٹیکل گورنمنٹس اس طرح ہی کرتی ہیں۔ سوال یہ پیدا دیکھیں ان کے اپنے 4 سال سیکیور ہو گئے ہیں، آئی ایم ایف کی ایک قسط آتی جائے گی، ان کے 4 سال 5 سال نکل جائیں گے، وہ اپنا ٹرم ختم تو کر بات تو وہ مصنوعی طریقہ وہ ہوگا مصنوعی طریقہ ہے نا، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ مصنوعی طریقہ ہے۔ ابھی آپ کی کوئی ایسے انڈیکیٹرز نہیں ہیں کہ آپ کی اکانومی جو ہے فلورش کر رہی ہے۔ اچھا اس میں آپ پیچز لگاتے رہتے ہیں، کبھی تھوڑی سی قیمتیں کسی چیز کی کم کر دیں، یہاں سبزیوں کی قیمتیں کم ہیں اس وقت، ٹھیک ہے نا، اور کہیں کچھ چیزیں بہت مہنگی ہیں، زیادہ ہیں اس کے اندر۔ فار ایگزامپل آج میں عام آدمی کی بات کروں تو جو نیبو ہے جس کو کہہ رہے ہیں وہ 1000 روپے کا کلو ہو گیا ہے۔ ہاں جی، اس میں پیاز کی قیمتوں میں کچھ ٹائم کے لیے کمی کر دی ہے، اور وہ جو باقی ہیں وہ ٹماٹر کی شوگر قیمت مافیا ہو یا دیکھیں ویسے کھیلا۔ لیموں سو کی میں یہ قیمت۔ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کی اکانومی جو ہے جس میں آپ کی انڈسٹری فلورش کرنی چاہیے تھی، کہاں ہے آپ کی انڈسٹری؟ کوئی فلورش نہیں کر رہی۔ صحیح ہو گیا، بہت شکریہ احسن صاحب آپ کا۔ ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ فی الوقت مجھے اور احسن کو دے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم، اعلان کے بعد۔